ہمارے شیخ کی نشانی الحمدللہ ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہیں. ہم سب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ جو وہ پیغام دیں گے انشاءاللہ اس پر پورے طریقے سے عمل کریں گے. اصل میں یہ آپ کے سامنے اشتہار لگا ہوا ہے جس میں صاف ظاہر ہے کہ ہمارے شیخ حضرت مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ شہید ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا حامد الحق صاحب نے جانشینی کا ایک فریضہ جو ہے وہ ادا کرنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ رب العزت ان کو کامیاب فرمائے. ہمارے علاقے میں چونکہ بہت سارے علماء کرام حتیٰ کہ تقریباً سارے ہی اکوڑا کے ساتھ ایک نسبت رکھتے ہیں، حضرت کے ساتھ ایک نسبت تھی اور شروع سے ان کے دادا جان کے ساتھ بھی نسبتیں ہیں. تو انشاءاللہ یہ علاقے سے بھرپور طریقے سے ہم ان کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے. میں تمام آپ حضرات کی طرف سے آگے چونکہ علاقے میں اور جگہوں پر بھی حضرات انتظار میں ہیں تو بس مختصر وقت کے لیے انہی سے گزارش کروں گا. تمام حضرات کی طرف سے یہ ترجمانی کرتے ہوئے انشاءاللہ دعوت دیں گے اور یہ پریس کانفرنس والے بھی پریس والے حضرات بھی موجود ہیں. ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت دیا ہے. ان کے اور بھی پروگرام ہیں تو مختصر کرتے ہوئے بس بات یہی ہے کہ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ جو یہ کہیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد ان الدین عند اللہ الاسلام. میرے بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام، علماء علاقہ چھج، علماء مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ بہادر خان، میں آپ لوگوں کا، حضرت توحیدی صاحب کا، حضرت مولانا چند صاحب کا اور جتنے میرے دائیں بائیں علماء کابرین بیٹھے ہیں، صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کو ذرا زحمت بھی کرنی پڑی، کچھ موٹر وے پہ دیر ہو گئی. آج جمعہ کا دن تھا، نماز بھی بیچ میں اور کچھ اور بھی ایسی چھوٹی موٹی تقاریب تھی، لیکن بہرحال جو محبت اور تعلق میرے والد صاحب شہید اسلام، شہید پاکستان، شہید ناموس رسالت، قائد جمعیت حضرت مولانا سمیع الحق شہید کا علاقہ چھچ کے علماء کے ساتھ جو تعلق تھا اور جو علاقہ چھچ کے علماء کا جو تعلق میں ہمارے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک سے اور ہمارے پیر اور مرشد اور بانی جامعہ حقانیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرکدو، ہمارے جد امجد ہمارے والد صاحب شہید سے جو تعلق تھا وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا تعلق نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے پہ بڑی محبت کا دعویٰ ہمیشہ رہا. یہاں بڑے بڑے اکابرین اسلاف علماء گزرے ہیں. حضرت مولانا غرغشتی صاحب نور اللہ مرکدو کے ہاں آنا جانا، ان کے خاندان، حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب جناب رحمہ اللہ علیہ، حضرت علامہ مولانا قاری سید الرحمن صاحب رحمہ اللہ علیہ، یہ سب جناب حضرت قاری امین صاحب دامت برکاتہم راولپنڈی کے، ان کا بھی یہاں سے تعلق تھا. تو حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ علیہ، مولانا صابر صاحب رحمہ اللہ علیہ، ان کے خاندان، اور جناب حضرت علامہ مولانا سیف الرحمان صاحب، اور اسی طرح اور جناب حضرت مولانا یوسف صاحب، یوسف شاہ صاحب، یہ سب ہمارے جتنے بھی دائیں بائیں بیٹھے ہیں سب کے فردن فردن نام لینا بڑا مشکل ہوگا. ایک بڑا ہمارا آپس میں چین رہا دینی مدارس کا، خانقاہوں کا، مساجد کا اور حقانیہ کے ساتھ تعلق، اور ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا سمیع الحق شہید کی جماعت کے ساتھ ان کی ہمیشہ وابستگی، حتیٰ کہ یہاں اسی حضروں سے ہمیشہ جب اچھے دور تھے تو ہم ایم پی اے کی سیٹ بھی جیتتے رہے. اور جناب حضرت مولانا قاری سید الرحمان صاحب
नवर अल्लाह मरकदू, मेरे वालिद साहब शहीद की कोशिश से वो इस इलाके को पंजाब की काबीना में वजारत का मौका भी मिला और ख़िदमत का मौका भी मिला। उस ज़माने में हज़रत कायस रहमान साहब नवर अल्लाह मरकदू ने बड़ी इलाके की खिदमत की। बहरहाल ये सारा आपके आवाम का जो ताल्लुक़ है, दीनी जज्बा है आपकी कौम में, और उलमा ने हमेशा आपकी रहनुमाई की। जामिया दारुल उलूम हक्कानिया उम्मुल मदारिस देवबंद सानी ने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की रहबरी और रहनुमाई की। तो बड़े फजला और उलमा, नौजवान, हुफ़ाज़ और दीनदार दारुल उलूम हक्कानिया की बरकत से यहाँ कुर्ब जवार ही है, तकरीबन 4 किलोमीटर ही है कोड़ा खटक अटक ब्रिज के बाद। तो जिनको पुश्त तो आती भी थी और नहीं भी, तो वो वहाँ तालिब इल्म बनने की उनकी आरजू थी और वो वहाँ से उलमा हुए, फजला हुए। आज बड़े मदारिस का, बनात की बच्चियों का, मदरसों का और लड़कों का एक बड़ा नेटवर्क पूरा इलाका डिस्ट्रिक्ट अटक में, इलाका छज में अल्हम्दुलिल्लाह ये दारुल उलूम हक्कानिया और मेरे वालिद साहब मौलाना समीउल हक शहीद की बरक़ात हैं। और वहाँ के हक्कानिया के उलमा और मशाइख, हमारे दादा शेखुल अज़ीज़ मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह और इलाका छज के जय्यद बड़े बड़े उलमा की बरक़ात हैं जो आज हम में नहीं है। वो सारे मैं उनके मदारिस में आज जा रहा हूँ अपने साथियों के हमरा। हमारा शाम तक इंशाअल्लाह मगरिब तक दौरा होगा, जगह जगह उलमा से मुलाकातें होंगी। हमारे आने का मकसद जो है वो इनसे एक वाबस्तगी और ताल्लुक़ और जमीयत के काम को तेज़ करना है, लेकिन साथ ही हमारी ख्वाहिश थी कि हम इलाके के आवाम को, उलमा तलबा को मैं जाके ख़ुद दावत दूँ। ये कौमी कॉन्फ्रेंस जो फ़तह अफ़गानिस्तान और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद की कौमी व मिली और इल्मी व जहादी खिदमात पर पेशावर में मुनक़िद हो रही है, इसका टाइटल इन्वान यही था जो मैंने पढ़ दिया, कौमी कॉन्फ्रेंस फ़तह अफ़गानिस्तान व तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कौमी मिली इल्मी व जहादी खिदमात। तो इसमें बड़े बड़े उलमा काबीन हज़रत मौलाना जसर तकी उस्मानी साहब और दीगर जय्यद उलमा भी तशरीफ़ ला रहे हैं जो इसमें ख़िताब करेंगे और मौलाना समीउल हक साहब शहीद की ज़िंदगी पे रोशनी डालेंगे। मैं वो ख़त आप सारे इलाक़ों और उलमा को यहाँ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना देता हूँ ताकि प्रेस वालों को भी सारी बात खुल के समझ आ सके। ये 2 नवंबर को मंगल के दिन 1 ता 5:30-6 बजे तक इंशाअल्लाह ये मगरिब तक हम कोशिश करेंगे कि जारी रहे। 1 बजे से तकरीबन 5:30-6 बजे तक ये वहाँ पे ये 2-3-4 घंटे की कॉन्फ्रेंस होगी और ये है बमकाम शाही पैलेस दलजाक रोड, रिंग रोड जिसको कहते हैं, वहाँ के दलजाक रोड चौक में शाही शादी हाल के नाम से इसका शाही पैलेस शादी हाल में इस जलसे का इनेकाद होगा। और वक्त आपको मालूम हो गया है 2 नवंबर मंगल का दिन 1 ता तकरीबन 5-5:30 बजे ये मुल्की और बैनुल अक़वामी इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस, कौमी कॉन्फ्रेंस उनकी याद में जारी सारी रहेगी और हम इस्तिफ़ादा कर सकेंगे अपने उलमा और कौमी कायदीन, सियासतदान और लीडरशिप से कि वो दारुल उलूम हक्कानिया और मौलाना समीउल हक की अजीम खिदमात पर रोशनी डालें और मुस्तकबिल का हमारी पार्टी जुमात इसमें लाएअमल भी अपनी जुमात को और अपने जुमात से मोहब्बत करने वाले और पाकिस्तानी कौम को और उम्मत मुस्लिमा को इंशाअल्लाह मुस्तकबिल का लाएअमल भी हम देंगे। ये सारी चीज़ें इस वक्त दरपेश हैं। बल्दियाती इंतखाबात भी आप लोगों के इलाके में और मुल्क में अनकरीब हैं, KPK में भी हो रहे हैं, तो उसकी भी हम चाहते हैं कि हमारी जमात और पार्टी और उलमा भरपूर हिस्सा लें कि कौमी खिदमत वहाँ हो सके। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर, दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन और दारुल उलूम हक्कानिया के मोहतमिम शेखुल हदीस व तफसीर हज़रतुल अल्लामा मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान की सियासी, पार्लिमानी और मजहबी तारीख़ के एक रोशन बाब रहे। वो एक अजीम सियासतदान, मुहद्दिस, मुफस्सिर, अदीब, मुसन्निफ़ और मुहक्किक जय्यद और सीनियर शेखुल हदीस थे। उनकी इल्मी, अदबी, तहकीकी, तसनीफ़ी, सियासी, जहादी, रूहानी, कानूनी और मुतालियाती व सहाफ़ती खिदमात का दायरा इंतहाई वसी था। इस सिलसिले में उनके अजीम सियासी, जहादी, मिली और कौमी खिदमात को
خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پشاور میں ہم قومی کانفرنس ان کی شہادت کے دن جس تاریخ کو شہید کیے گئے تھے 2 نومبر کو اسلام آباد میں، راولپنڈی اسلام آباد میں، اسی دن پہ یہ کانفرنس کا انعقاد، ان کو خراج تحسین، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ملک کے نامور دانشور، سیاستدان، اراکین پارلیمنٹ، سیاسی قائدین، مذہبی قائدین، نامور صحافی اور علماء و مشائخ اظہار خیال کریں گے۔ میں آپ سب لوگوں سے جو مجھے سن رہے ہیں سامعین کرام اور اس علاقے کے علماء، پورے امت مسلمہ اور پاکستان کے علماء اور مدارس کے محتممین، تو وہ میری اس آواز کو دعوت سمجھیں۔ اگر کسی کو دعوت نہ بھی پہنچی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ بغیر دعوت کے جن کی کو حالات اجازت دیتے ہو تو وہ ضرور تشریف پشاور کی کانفرنس میں ضرور شرکت کریں۔ کہ حضرت شیخ شہید سے تعلق خاطر کی بنا پر اس قومی کانفرنس میں شرکت ہمارے لیے باعث عزت و شرف ہوگی۔ آپ کی شکریہ جی۔ یہ دعوت میری طرف سے حامد الحق حقانی، خادم و امیر جمعیت علماء اسلام، نائب محتمم جامعہ حقانیہ حضرت شیخ العزیز مولانا نور الحق صاحب کی طرف سے اور ہماری جماعت کے تمام مرکزی قائدین کی طرف سے ہے۔ آپ اس کو قبول فرمائیں اور انشاءاللہ آپ اس پہ جوک در جوک اس دن شرکت کریں۔ اگر بر وقت کوڑا خٹک پہنچ گئے تو وہاں سے ہم جلوس کی شکل میں آپ کی گاڑیاں اور آگے جائیں گے، اور اگر اسی طرح آپ اسٹیٹ موٹر وے پہ بھی نکلے تو رنگ روڈ موٹر وے کے ساتھ ہی وہ حال ہے، آسانی سے آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اس آج کی پریس کانفرنس کی وساطت سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں اور پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں ایک سیاسی ہلچل ہے اور ایک بحران ہے، اور تحریک لبیک کی جانب سے اسلام آباد میں وہاں آنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ ان کے راستے میں اگر رکاوٹیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اور ہمارے وفاقی وزراء اور وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، امن کا راستہ اختیار کریں، تاکہ خونریزی بھی مزید نہ ہو سکے، اور جو اس راستے میں مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے وہ پولیس کے ہیں چاہے عوام الناس پاکستانی قوم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمیں دکھ اور تکلیف ہے جب آپس میں قوم اور دینی تحریکیں یا دینی ان کو اسلامی پارٹیاں کہہ دیں، یا حکومت کی سطح پہ یا ایجنسیاں ہوں یا پولیس ہو یا کوئی اور قومی دفاعی ادارے ہوں یا کنٹرول کرنے والے، ان کے بیچ اگر کوئی خونریزی ہوتی ہے تو یہ دشمن کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، اور ہماری قوم کے لیے بڑی بری خبر ہوتی ہے کہ ہمارے قوم کے بچے اور پولیس کے لوگ وہاں پہ شہید ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ کا دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے، اور انہیں بات چیت کا دروازہ حکومت کو ان سے جاری رکھنا چاہیے، اور ان کو بھی چاہیے تحریک لبیک کے ساتھیوں کو کہ وہ اپنے نمائندہ مذاکرات میں بٹھائیں، جیل میں ان کے صاحبزادے میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ ملک کے اعلیٰ مفاد میں بات چیت کو آپ حکومت پاکستان کے ساتھ اور ہماری جو ایجنسیز ہیں یا ہماری جو پولیس فورسز ہیں ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں فہم و تفہیم سے، کہ اس مسئلے کا کچھ دیر پا حل نکل سکے، اور ملک میں جو افراتفری بننے جا رہی ہے خدا نخواستہ وہ افراتفری کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ تو ہم بس میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کے راستے افغانستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ قطر میں جب افغانستان کے طالبان کے مذاکرات امریکہ کے ساتھ ہوئے تو وہاں بھی ایک بات بن گئی اور جنگیں ختم ہوئی، اور آج افغانستان میں ایک وہاں پہ مجاہدین علماء طالبان کی حکومت بن چکی ہے جو آگے بڑھ رہی ہے، اور دنیا اس کو تسلیم کرنے نہ کرنے کے مباحثے میں پڑی ہوئی۔ اس وقت میری معلومات کے مطابق ایران میں بھی ایک ہمسائے ممالک کی جو ہے کانفرنس چل رہی ہے، ہماری پاکستان کی حکومت وزیر خارجہ اور دیگر وزراء خارجہ بھی وہاں شریک ہیں۔ تو میں اپیل کروں گا کہ دنیا میں امن کی خاطر، اور پاکستان اور ایران اور سینٹرل ایشیا اور چائنا اور جن کے بھی سرحدات افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے عمل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ امن ہو، پیس ہو، اور دنیا ان کو ایکسیپٹ کرے اور ان کو مین سٹریم میں لائے،
اس سے ہماری مشکلات ختم ہوں گی. افغان مہاجرین بیچارے طورخم گیٹ چمن گیٹ پہ پریشان ہیں. حکومت پاکستان کو ان کے ساتھ بھی نرمی دکھانا چاہیے اور طالبان کو بھی چاہیے کہ پوری دنیا کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں تاکہ تجارتی ان کے راستے کھل سکیں, سیاسی راستے کھل سکیں, اور وہاں پہ افغانستان میں اور ہمارے بیلٹ میں جو بدامنی ہو رہی ہے اس کا راستہ بھی بند ہو سکے. یہی قومی کانفرنس جو مولانا سمیع الحق صاحب شہید کے نام سے جاری, جس پہ ہم مولانا سمیع الحق شہید کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الحق کا خصوصی نمبر بھی ہم وہاں پہ اس 4 جلدوں میں پیش ہو رہا ہے, جو پوری قوم کے لیے خوشخبری ہے. اس سے لوگ استفادہ کریں گے. اس پہ میرے بھائی مولانا راشد الحق اور دیگر الحق کی دارالعلوم حقانیہ کی ٹیم نے, بڑے مدیروں اور انہوں نے مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب اور سب نے بڑی محنت کاوش کیے. تو اس کو بھی ہم وہاں پہ اوپننگ کریں گے, اس کی بھی تقریب رونمائی ہوگی. یہ 3-4 چیزیں وہاں پہ اکٹھی ہو رہی ہیں. تو میں آپ سے ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ آپ وہاں تشریف لائیں. میری آخر میں یہی تمنا اور دعا ہے کہ پاکستان جس نظریے کے لیے بنا تھا, پاکستان اسلامی ریاست اور اسٹیٹ بنے, اور پاکستان کے اندر جو بدامنی کا رجحان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور ساری قوم ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے. شکریہ. السلام. اور جس بدامنی کا ذکر کیا, کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے, کس کو ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی میں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں ذمہ داری آپ جس پہ بھی ڈالیں, لیکن اس کا مقصد جو ہوگا تو پھر بہت برا ہی ہوگا اور شر اور فساد پھیلتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, جو ہمارے ملک اور قوم اور شاہراہوں اور املاک کی بندش کی صورت میں ہوگا. لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو اس سے اچھا ہے کہ مذاکرات پہ بات کی جائے, اس پہ بات نہ کی جائے کہ پھیل کس کی طرف سے کی گئی, اور اگر ضد وغیرہ اختیار کی جائے تو اس سے تو پھر بات نہیں بنے گی. لوگ ان کے بھی جیلوں میں کافی برسوں سے بند ہیں, ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ رہائی ملنی چاہیے, اور ان کو بھی قومی سیاسی دائرے میں شامل کرنے کے لیے ان سے میں سمجھتا ہوں پابندیاں بھی ختم کی جائیں, اور اس کے لیے ٹیبل ٹاک حکومت کے بیچ میں اور اعلیٰ ہمارے اداروں کے بیچ میں, اور چاہے ہماری قومی ہماری فوج بیچ میں آئے, جو بھی آئے, حکومت اگر فرض کریں وہاں پہ ان کے وزراء پوری ذمہ داری سے سنجیدگی سے کام فوری نہیں لے سکتے, تو پھر ہمیں اعلیٰ اداروں کو بیچ میں ڈالنا ہوگا کہ مذاکرات کو ایک اچھے رنگ کی طرف لے جایا جائے اور سڑکیں کھولی جائیں, اور جن لوگوں کا بھی نقصان ہوا ہو, چاہے وہ تحریک لبیک کا یا پولیس کا, تو اس نقصان کی تلافی بھی حکومت پاکستان نہیں کرنی ہوگی, کیونکہ قوم بھی حکومت پاکستان کی ہے, پاکستانی ہے, اور پولیس بھی حکومت پاکستان کی ہے. تو دونوں کی تلافی کے لیے ان جو شہادتیں ہوئی ہیں, جو نقصان زخمی ہوئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضد اور ہٹ درمی کا راستہ نہ حکومت کو اختیار کرنا چاہیے, نہ ہمارے اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کو, بلکہ اس آگ کو میں سمجھتا ہوں کہ مزید بھڑکانے کے بجائے اس پہ پانی ڈالنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہاں امن ہو جائے. اور ہم سیاسی سکورنگ کریں گے اور نمبرز بنائیں گے, کوئی حکومت کے گروپ میں ہوگا, کوئی اپوزیشن کے, تو یہ تو وہی ہے نا کہ جب آگ لگی ہو تو وہاں پہ پھر ہم اس کو پھونکے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگ بند کر دینی چاہیے, اور ان کا اگر احتجاج حق ہے تو اسلام آباد کے ایک خاص حصے تک ان کو آنے دیجیے, وہاں پہ اپنا جلسے کا انعقاد کر لیں, اپنی جو بھی مطالبات ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھ لیں. اور اگر ایسی صورت نہیں بنتی تو بہرحال ان کی دلجوئی کرنی چاہیے, مزید ان کو تکالیف دینے کے بجائے. اس سے افراتفری پورے ملک میں پھیلے گی اور ایک دوسری شکل خدا نخواستہ اختیار کر لے گی, جو ہمارے ملک دشمن بھی یہی چاہتے ہیں, بھارت چاہتا ہے, اور اطراف میں کئی ہمارے دشمن ممالک رہتے ہیں. یہود و نصارہ کی بھی پاکستان پہ بدامنی کے لیے نظر ہے, جس طرح مولانا سمیع الحق کو شہید کیا گیا, تو ان کی ہر وقت اس بدامنی پھیلانے کے لیے باہر کی دنیا منصوبہ بندی کرتی ہے. اب بھی
لوگ کہتے ہیں کہ یہ تحریک لبیک کے لوگ نہیں تھے جنہوں نے گولیاں پولیس پہ چلائی، پولیس والے کہتے ہیں وہ تھے، اور تحریک لبیک والے کہتے ہیں کہ پولیس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اجتماع اور جلسے میں کوئی ایسی باہر کی طاقتیں، شیطانی طاقتیں شامل ہو گئی ہوں جنہوں نے فائرنگ پولیس پہ کر دی ہو یا اور لوگوں پہ۔ تو یہی وہ چیز ہے جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ حکومت بھی ہوش کے ناخن لے، اور ہماری دینی سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت سب ہوش کے ناخن لیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کا کوئی راستہ نکالیں، انتشار سے باہر نکلیں۔ میری یہی درخواست ہے۔ تحریک لبیک کو حکومت نے کالعدم تنظیم قرار دیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں اگر کبھی امریکہ اور بھارت کی خواہش پہ کبھی حافظ سعید کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، کبھی تحریک لبیک کو، تو کل کو جماعت اسلامی اور جے یو آئی اور ہمارے جے یو آئی ایس کسی کو بھی کالعدم قرار دے سکتے ہیں باہر دنیا کی خواہشات پہ۔ تو میرے خیال میں ان کی خواہشات تو پوری نہیں پڑتی۔ جتنا بھی ہم پاکستانی قوم قربانی دے دے، نہ امریکہ خوش ہوتا ہے، نہ یورپ خوش ہوتا ہے، نہ ناٹو والے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ اور رسول کو خوش کرنا چاہیے، اللہ اور رسول کی پیروی کرنا چاہیے۔ اسی کو عمران خان صاحب بھی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک راستہ نکالنا چاہیے۔ جنہوں نے توہین کی ہے تو ان کو باقاعدہ، ان کو عالمی سطح پہ بھی سزا ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی ان سے یعنی اس قسم کے محبت والے اور سیاسی تعلقات اور رشتے نہیں بحال رکھنے چاہیے، بلکہ کوئی درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے کہ ان کو بات بھی پہنچے کہ ہم نے بہت بڑی زیادتی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تر شخصیت کے ساتھ۔ تو اس کا تو مسلمانوں کو بالکل آواز اٹھانی چاہیے، اور ہم اس آواز میں پھر سب آواز ڈالیں گے، اس سے پہلے کہ حکومت فوری طور پہ ان سے مذاکرات کرے، کامیاب بنائے، اور مزید خرابی کی طرف ملک اور قوم کو نہ لے جایا جائے۔ شکریہ۔